السلام علیکم. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام جملہ آرٹسٹ حضرات جن جن کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، ماضی میں بھی اور اب حال میں بھی، اور انشاءاللہ مستقبل میں. جس طرح سے کھلے دل کے ساتھ ماشاءاللہ اب آرٹسٹوں کو ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے، یہ تو بات بہت خوش آئند ہے. لیکن اس میں ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آرٹسٹ بیچارے ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اس میں یہ میں بہت ایک نقطہ اٹھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ آرٹسٹ حضرات اس کو مل جل کے، خصوصاً یہ میں پاکستانی آرٹسٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی مل جل کے کوئی ریزولوشن پیش کریں، اپنے ریٹس آگے کریں، ریٹس آگے بڑھائیں. گیلریز والوں کو تو ہر صورت میں، گیلری والوں کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، انتہائی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 30%، 40% اور 50% تو آپ کا تو کمیشن ہر صورت میں تھرو ہے. 2 سال سے اور 2.5 سال سے پاکستان کے آرٹسٹوں کا انفلیشن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. چاہے کوئی بھی آرٹسٹ ہو، چاہے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہو یا ایون نشان امتیاز بھی مل گیا ہو کسی کو، ریٹ وہیں کے وہیں ہے. تو ایسے اعزازات کا کیا فائدہ کہ جب آرٹسٹ کے جو ہے وہ اس کو اتنی ہی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. تو بہت میرا دل جلتا ہے، کیونکہ مطلب کیا یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ زندہ رہنے کا حق ہے آرٹسٹ کو، یا وہ ہے ابھی تک وہی 50,000 روپے، 60,000 روپے، 70,000 روپے پہ تصویریں بک رہی ہیں. یہ میں ہائی اینڈ ریٹ بتا رہا ہوں 2-4 آرٹسٹوں کو چھوڑ کے. تو آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا سستا بیچنے میں مجبور ہیں؟ کیوں آپ لوگ گیلریوں سے خوفزدہ ہیں؟ اچھا، گیلریوں سے میری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، میں سارے گیلری اونرز کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن بھائی برائے کرم ساتھ مل کے چلیں اور یہ بات اس کو یہ اب مطلب آپ کے بھی دیکھنے کی بات ہے. گیلری اونر حضرات تو لکھپتی اور کروڑپتی ہو گئے، آرٹسٹ بیچارے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اس میں سارے آرٹسٹ شامل ہیں، کیونکہ میں آپ میں سے بیشتر کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میرے اچھے دوست بھی ہیں، لیکن مجھ کو نہیں پتا کہ آپ کن حالات میں کیا کیا تصویریں، کتنی تصویریں آپ کو مہینے کی بیچنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کا صحیح طور سے کچن چلتا ہے. تو یہ چیزیں بہت دیکھنے کی ہے. یہ بہت سے لوگ تو اس کو شجر ممنوعہ سمجھ کے یا کنٹروورشل سبجیکٹ سمجھ کے خاموشی سے لگے ہوئے ہیں. گیلری والے ان کا کی روزی بند نہ کر دے. روزی کسی کی کوئی بند نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. لیکن یہ بہت شرم کا مقام ہے، اور آرگویبلی یہ اس بات کو سوچیں اور اس پہ تھوڑی سی آگے بڑھیں. تھوڑی سی دانشمندی کا گیلری والے بھی ثبوت دیں اور تھوڑے سے آرٹسٹ حضرات بھی اس بات کا ثبوت دیں. امید ہے اس بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو میں جن لوگوں کو ایوارڈ ملے ہیں ان کو بہت میری طرف سے مبارکباد. اور ابھی صبح 6:30 بجے عاطف حلیم کی یہ میں نے آڈیو سنی ہے، تو موضوع تو بہت پیارا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جب سے میں کینوس پہ کام میں نے شروع کیا ہے اس وقت سے کام نہیں بک رہا، سائز بک رہے ہیں. مومن بھائی آپ کے 18-24 کتے کی ہے، 36-48 کتے کی ہے، اس سے بڑے سائز اتنے کا ہے.
تو پینٹنگس تو بک ہی نہیں رہی، نہ گیلری والے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں انٹرسٹ کا لفظ صحیح ہے نہیں، وہ آپ جتنی چمکا کے پینٹنگ اور جتنی زیادہ محنت کر کے آپ بنائیں گے تو گیلری والا آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گا. لیکن میرا خیال ہے علیم یہ موضوع پہ کیا بات کی جائے. یہاں 85% آرٹسٹ تو میرے خیال سے پتہ نہیں ان کا گھر کیسے چل رہا ہے. جب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گیلری والا ہم سے کام کروائے اور ہم کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن میں ان لوگوں کو سوچتا ہوں جو بیچارے سروائیو کر رہے ہیں، جو نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہو رہی ہوگی. تو بھائی میرے ریٹ بڑھانا ہمارے بس میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم کیش ڈیل کر رہے ہیں. گیلری والے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ایک پینٹنگ 1,00,000 روپے کی ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں جناب آپ 60,000 کی دے دیں، میں لے لیتا ہوں. اگر سیل بیسس پہ دینے کی بات ہے تو کراچی میں 2-4 گیلریز کے علاوہ ریلائبل کوئی بھی نہیں ہے. مطلب بے شمار گیلریز ہیں، آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کی پینٹنگ بیچنے کے بعد آپ کو بتائیں گے بھی نہیں، اور آپ کا وزٹ ہو، آپ جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کلائنٹ کے پاس گئی ہوئی ہے، وہ اوکے کرے گا. پھر آپ چکر لگاتے ہیں، پھر چکر لگاتے ہیں، تو کئی دفعہ آنے جانے پر پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پینٹنگ بک چکی ہے. تو بھائی میرے علیم موضوع تو بہت اچھا ہے اس پہ بات کرنے کا. دیکھو دوسرے لوگ کیا بات کرتے ہیں، لیکن آرٹ کہیں بھی نہیں ہے یار. آرٹ کر کے دیکھ لیا. 80-85 تک بہت کوشش کی کہ ہم جو چاہ رہے ہیں، جو بنانا چاہ رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھیں. وہ بس بانٹنے کی حد تک رہا. اس کے بعد بالکل بہت دیر سوچنے کے بعد بڑا کمرشل انداز میں نے کام شروع کیا، تو بڑا اپریشیٹ کیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑا کوئی آرٹسٹ ہوں. 1 گیلری، 2 گیلری، 10 گیلری، ہر کوئی فون کیے جا رہا ہے بھائی ہمیں 4 پینٹنگ چاہیے، ہمیں 6 چاہیے، ہمیں 10 چاہیے. تو علیم پرائز ابھی نہیں بڑھ سکتے اس لیے کہ مارکیٹ میں بائرز نہیں ہے، خریدنے والے نہیں ہیں، اور میرا آنا جانا رہتا ہفتے میں 1-2 دفعہ. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پینٹنگز بک بھی نہیں رہی، مطلب کلائنٹ ہے بھی نہیں. تو پھر پرائز بڑھنے کی تو بات پیچھے رہ جاتی ہے. اب پتہ نہیں میں نے کیا بکواس کی ہے. تمہاری بات مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں نے اتنی 3 منٹ 41 سیکنڈ کی ویڈیو بنا دی، وہ آڈیو بنا دی ہے. شاہد بھائی کوئی کام کی بات کریں گے میرا خیال ہے، اور اسپیشلی اجب خان کو میری طرف سے بہت مبارک، رند کو بھی خاص طور پہ. باقی ایک آدھ پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن صحیح ہے، اچھا ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ صبح کا وقت ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے. بس میں نے یہ ریکارڈنگ کر دی ہے. ہم پرائز نہیں بڑھا سکتے. پرائز ہمارے اسی وقت بڑھیں گے کہ ہم بہت زیادہ سیل ہو رہے ہوں تو ہماری مرضی چلے گی. جب آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو بھائی پرائز بڑھانے کی کہاں سے بات آ گئی. چلو ٹھیک ہے، اوکے. جی مومن بھائی، آپ نے بڑے سادہ لفظوں میں بڑی سادگی سے بات کہہ دی ہے جو اصل بات ہے. بس آپ نے گیند میرے کورٹ میں ڈالی ہے کہ شاہد بھائی شاید کچھ میں کیا کہوں، میرا خود گیلری سے کوئی زیادہ واسطہ ہی نہیں رہا. لیکن اب جتنی مدت سے ظاہر ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ایک لطیفے سے ہی بات شروع کر سکتا ہوں کہ ایک کمپنی کے ملازم نے اپنے باس سے جا کے کہا کہ باس میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ. باس نے ایک دم کہا ورنہ کیا؟ ٹھیک ہے پھر میں اتنا بھی کام کر لوں گا جتنے میں کر رہا ہوں. تو مومن بھائی یہی حساب آرٹسٹ کا ہے. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ اس موضوع پہ بات شروع کی، لیکن ہوتا یہ کہ شروع تو بڑے دوست کرتے ہیں اس بات کو کہ بھئی ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی بات آگے بڑھتی، چونکہ گروپ میں گیلری والے دوست بھی موجود ہیں، تو سب کے آپس میں ہمارے کیسے دیکھیے دوستانہ تعلق تو ہے اپنی جگہ بالکل. اب میں کس کا نام لوں، سبھی دوست ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں گیلری اور آرٹسٹ کے درمیان ایک ایسی چادر
کا تعلق بھی ہوتا ہے، جس سے سر ڈھکے تو پاؤں جاتے ہیں، بغیر چادر کے پاؤں ڈھانپیں تو سر. تو کہیں نہ کہیں اصل میں کسی ایک کا تو کوئی استحصال کر کے ہی بزنس ہو رہا ہوتا ہے. بزنس کا جو پروفٹ کا جو ہے اس کا میکینزم وہ ہے ہی ایسا ہے کہ آپ کسی کا حصہ اپنے حصے میں لیتے ہیں. تو اس سے کچھ نہ کچھ ایک بینیفٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ لاسز بھی ہوتے ہیں، سب مل کے ہوتا ہے. لیکن آرٹسٹ کی جو پرائز بڑھنی چاہیے، اصل مسئلہ وہ بیچ میں کہیں پھنسا کے پھنسا رہ جاتا ہے، خاص طور پہ ان آرٹسٹوں کا جو فل ٹائم آرٹسٹ ہیں. اب جن آرٹسٹوں کی کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں جاب ہوتی ہے یا کسی بھی ادارے میں جاب ہوتی ہے یا پھر ان کا اپنا کوئی بزنس ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑے کسی ادارے سے تعلق ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ ان کی بات اور ہوتی ہے. ان کے پھر اپنے ذاتی لنکس ہوتے ہیں. جیسے فرض کیجئے کہ ایک ادارہ ہے، کوئی طاقتور ادارہ ہے، اس کے اگر کوئی بچہ بچی یا کسی کی ان کی ایک اپنی کمیونٹی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ وہاں ان کا کام بکتا ہے. سب ایک دوسرے سے بس ایک کھانے بلاتے ہیں کسی پارٹی میں اور ساتھ کام دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے کئی لوگ ویسے اپنا ایک حلقہ بڑا اسٹرانگ رکھتے ہیں، جیسے کوئی لکھاری ہو، کوئی ٹی وی ہوسٹ ہے بڑا مشہور اور ساتھ آرٹسٹ بھی ہے، تو اس کی بھی ایک اپنی پورا ایک گروپ ہوتا ہے کمیونٹی بیسڈ. وہ وہاں پر اپنا کام بس پتہ چلتا ہے، وہ تو اپنے گھر میں بلاتا ہی اتنے لوگوں کو جتنے لوگوں کو اس نے پینٹنگ بیچنی ہوتی ہے. تو اب لے دے کے اچھا پھر جو اداروں میں جاب کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کچن چل رہا ہے، وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، 4 مہینے پینٹنگ نہیں بھی بکے گی، گھر چلتا رہے گا. اب اگر ان کی ریپوٹیشن بن چکی ہے، لوگ کام مانگ رہے ہیں، تو گیلری والے کو لینا ہی پڑے گا اور وہ پرائز ہائی بھی کر دیں. اب لے دے کے سارا جو نزلہ گرتا ہے وہ فل ٹائم آرٹسٹ پہ گرتا ہے، جس کا اور کوئی سورس نہیں ہوتی کچن چلانے کی. وہ پھر کیسے ہولڈ رکھے اپنی پینٹنگ کو، وہ کیسے اکڑ کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے اتنی قیمت میں بیچنی ہے. یہ ہے پرابلم اصل میں. تو یہاں پر بس اسی کے انتظار میں پھر گیلری والا ہوتا ہے، وہیں سے پروفٹ حاصل کرنے میں. تو بتائیے اس کا کیا کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ جی شاہد بھائی اور دیگر تمام احباب، بہت شکریہ. مزہ آ رہا ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے آگے بڑھایا. اچھا، اس بات کو ہم پہلے بھی آپس میں کئی بار کر چکے ہیں. گزارش اس میں یہ ہے کہ بہت سے نام میں کل ایسی تھرلی نام دیکھ رہا تھا، وہ ایک پی ڈی ایف تھا، اس میں پتہ نہیں 300 کتنے نام تھے. اکثر ان میں سے لوگ ایسے ہوں گے جو سائنس وائنس کے شعبہ جات سے ہیں، ان پہ تو میرے پر جلتے ہیں کہتے ہوئے. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہیں، جو ہماری فیلڈ ہے ہم تو اسی پہ بات کر سکتے ہیں. اس میں ایک آدھ دو خواتین ایسی تھیں اور مرد حضرات ایسے تھے. جو بات یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ٹوپی خریدی دکان سے جا کے یا چپل خریدی پشاوری، تو اب اس کو ایوارڈ دے دیا. ان کی صدر صاحب کی بیگم صاحبہ نے بلوچی سوٹ خریدا تو وہ بلوچی کاریگر جو ہے اس کو پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا. لٹرلی اس میں یہ باتیں ہیں. اچھا، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ذاتی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان ایوارڈ کی کیا حقیقت ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو ایوارڈ ملنا ایوارڈ کی شان بڑھتی ہے، اور بہت سے ایسے ہی ہوتے ہیں شامل باجے. دنیا میں یہ ہر جگہ ہوتا ہے. ایوارڈ کی ویسے کوئی اس طرح سے ویلیو نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ ویری پریسٹیجیس وہ ہو ایونٹ. اور جہاں تک معاوضہ بڑھنے کی بات ہے تو معاوضہ تو بالکل بھی میں تو نہیں سمجھتا. بیچارے اداکاروں کو ہی دیکھ لینا، ہر چوتھے پانچویں اداکار کو پرانے زمانے میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہوا ہوتا تھا.
بہت سو کے تو آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ چونکہ ہر سال ایوارڈ بانٹنے ہوتے ہیں، ان سے ان کی وہ پی ٹی وی میں تو ان کی کیٹیگری بڑھ جاتی تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ کلاس میں آ جاتے تھے، ان کا چیک میں 100-200 روپے کا زیادہ اضافہ ہو جاتا تو 200 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، 700 روپے کا اگر چیک ہوتا تھا تو ان کو 900 روپے ملتے تھے. یہ کل بیچاروں کی اوقات ہوتی تھی. اچھا، ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں یہی بات آپ اگر دیکھ لیں تو بالکل صحیح صادق آتی ہے ہمارے آرٹسٹوں پہ. جو میں کل رات میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بیچارہ یار پرائڈ آف پرفارمنس ہو یا ہلال امتیاز ہو، تمغہ امتیاز ہو، کچھ بھی ہو، ملنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس ملنے سے اس کی کچھ بیچارے کے آرٹسٹ کے حالات میں بہتری اور آسودگی اور خوشحالی آئے تو یہ اور زیادہ خوشائند بات ہے. سب ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کسی کو بھی ملے، کم از کم کوئی تھوڑا سا تو اس کے کام کی اپریسیشن ہوتی ہے نا. لیکن یہ معاشرے کا ایسا ویشس سرکل ہے کہ اس طرح سے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ کاٹ میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جن سے مل جل کے کام چل رہا ہے، یعنی جو کلائنٹ ہے اور جو گیلری اونر ہے اور جو آرٹسٹ بذات خود ہے، ایک سرکل ہے نا. اب اس میں 3 میں سے 2 آدمی اس کو کنسیڈریشن کی اس میں وہ نہیں ہے کوئی سطح. آرٹسٹ ہے بیچارہ، مشین تو ہے نہیں. اب وہ اس کا استحصال ہو رہا ہے. اب بعض اوقات آپ حساب لگائیں تو باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آرٹ ورک کو ایسے کیلکولیٹ کریں کہ آپ اس میں اگر منیمم ویج بھی لگائیں کہ گھنٹے کے اتنے پیسے ملتے ہیں. اگر آپ نوکری کرنے جائیں تو آپ کو گھنٹے کے، مثال کے طور پہ امریکہ ہے تو آپ کے گھنٹے کے $14 یا $15 جو بھی منیمم ویج ہوگی وہ ملے گی. ایسی برطانیہ میں ہے کہ 9 سے 10 پاؤنڈ، 9 ساڑھے 9 پاؤنڈ جو ہے وہ منیمم ویج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنے تو گھنٹے کے پیسے ملنے چاہیے. اب ایک آدمی نے اگر دن لگایا پورا، یعنی 8 گھنٹے میں پینٹ کیا، مثال کے طور پہ 8 گھنٹے میں ایک تصویر بنتی ہے، ایک نے 3 دن میں بنائی ہے تو اب وہ 24 گھنٹے کی تصویر بنی، تو وہ اس کے پیسے وہ ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں اس کو ڈبل کر کے لگائیں، پھر اپنی کاسٹ لگائیں، پھر وہ لگائیں، پھر گیلری کا کمیشن لگائیں. تو یہ کر کے تو وہ چیزیں کسی اس میں آتی ہیں، ایک سیناریو اس کا بنتا ہے. ہمارے ہاں ملک میں ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں اور اس پہ مطلب سیریسلی غور کرنے کی بات ہے. آرٹ کو عزت اور ویلیو دینے والی بات ہے. بہت شکریہ.